اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات اور طالبات، آج بہت دلچسپ موضوع ہے یہ بھی، آج کا سیرت حبیب اعظم کا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے کہ اہل عرب جو تھے، ان کے بعض لوگ جو وہ سورج کی پوجا کرتے تھے اور بعض چاند کی اور بعض ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ آج ہم اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کے سامنے میں اسٹڈی کرتی ہوں، آپ ذرا اس کو سنیے گا، آپ کو خود ہی علم ہو جائے گا کہ یہ کیسے اپنے عقیدے سے کیسے پھرے ہوئے لوگ تھے۔ سورج کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ایک فرشتہ ہے، سورج، جس کا نفس بھی ہے اور اس کی عقل بھی ہے، اور چاند اور تمام ستارے اسی سے نور لیتے ہیں، اور عالم سفلی کے تمام موجودات اسی سے پیدا ہوئی ہیں۔ ان کے نزدیک سورج افلاک و سماوات کا بادشاہ ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے سورج کہ اس کی تعظیم کی جائے اور اس کو سجدہ کیا جائے اور اس سے دعائیں مانگی جائے، سورج سے۔ اور انہوں نے اس کا ایک ہیکل بھی تیار کیا تھا اہل عرب کے نے، جو اس کی پوجا کرتے تھے، اور وہ تو انسانی مجسمہ تھا جس کے ہاتھ میں ایک موتی ہے۔ انہوں نے ایک مجسمہ بنایا جس کے ہاتھ میں ایک موتی تھا، جس کا رنگ آگ کی طرح سرخ ہے، اور اس ہیکل کے لیے ایک خاص معبد یعنی انہوں نے مندر تعمیر کیا، جسے اس کے نام سے موسوم کیا کہ اس معبد کے لیے کثیر التعداد گاؤں اور زرعی زمینیں وقف کی، اور اس کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ خدام مقرر کیے۔ سورج کے پرستار ان معبد میں جاتے اور دن میں 3 بار آ کے اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور بیمار لوگ وہاں آتے اور اس بت کے لیے روزے رکھتے، نمازیں پڑھتے اور دعائیں مانگتے۔ سورج جب طلوع ہوتا تو غروب ہوتا تو اس کے سارے پجاری اس کو سجدہ کرتے، اور اسی طرح دوپہر کا جب وقت ہوتا تو یہ پجاری جو نا اس وقت بھی نصف نہار کا جب وقت ہوتا تو اس اوقات میں بھی سورج کے پرستار اس کی پرستش کیا کرتے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اوقات میں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ اہل عرب جو سورج کی پوجا کر رہے تھے تو کہا کہ تم نے ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، ان اوقات میں نماز اور سجدہ نہیں ادا کرنا۔ اور اہل عرب میں سے حمیر میں جو آباد ہوئے عرب قبائل، یہ سورج کے پجاری تھے، جو ملکہ بلقیس جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، جو حمیر کے سلاطین میں سے ایک نامور ملکہ گزری ہے، اس کے بارے میں ہدہد نے جو آ کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی تھی، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور وہ ذکر اس طرح ہے: وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ النمل کی آیت نمبر 24 کے اندر جس کا ذکر ہے۔ تو اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی اور سورج کی اس نے پرستش کو چھوڑ دیا، اور سورج کے پیدا کرنے والے رب کائنات کی اس نے عبادت کرنی شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد اب چاند کے پجاریوں کو ہم ذرا اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ چاند کے پجاری وہ کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ چاند کی تعظیم اور پرستش بھی کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر کا کام چاند کے سپرد ہے۔ انہوں نے ایک ہیکل یعنی بت بنایا ہوا تھا، جس کی جو شکل تھی نا، بت کی شکل، وہ بچھڑے کی سی بنائی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں بھی انہوں نے ایک موتی تھمایا ہوا تھا، اور وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کو سجدے کرتے۔ مہینے میں اس کے لیے چند روزے بھی رکھتے تھے، یعنی کہ وہ جو چاند کا مجسمہ بنایا ہوا تھا اس کے لیے روزے رکھتے۔ جب روزوں کا دن ختم ہو جاتا تو کھانا اور شراب لے کر وہ اس بت کے سامنے آ جاتے اور کھانا تناول کرتے، اور اس کے بعد وہ اس بت کے سامنے رقص و سرور کی محفل سجایا کرتے۔ بعض نے دوسرے ستاروں کے ہیکل بھی بنا رکھے تھے اور ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پر دہریون، یہ وہ لوگ تھے جو کائنات کے خالق کا انکار کرتے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کا یہ انکار کرتے، اور کہتے تھے کہ عالم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
جس میں کوئی جوہری تغیر و تبدل پیدا ہی نہیں ہوا، اور عالم بالذات خود کائنات جو نا وجود میں آ گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے معاذ اللہ۔ اس کی تمام اجزاء کو آپس میں وابستہ کیے ہوئے تھے، اور انہیں معطلہ بھی کہتے تھے، اور یہ لوگ بھی کائنات کے خالق کے منکر تھے، اور قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے، نبوت کا بھی انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ طبیعت زندہ کرتی ہے، دہر زمانہ فنا کرتا ہے، اور انہیں کے عقیدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ یہ سورہ الجاسیہ یعنی کہ جو سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24، اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور اہل عرب میں بعض ایسے بھی تھے کہ جو یہ اعتقاد بھی رکھتے تھے کہ یہ عالم جو اس کا جو رنگ و بو ہے، یہ آسمان اور زمین، یہ پانی، ہوا اور ساری کائنات، یہ اپنے تنوع کے باوجود از خود پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود بخود ہی پیدا ہو گئی ہے، اور ہمارے بس میں یہ زندگی ہے، بس ہم اس میں جتنی عیش و عشرت کر لیں وہ ہمارے بس میں ہی ہے، اور مرنے کے بعد نہ کوئی برزخ ہے، نہ عالم آخرت ہے، نہ کوئی نیک اعمال ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس کا یہ انکار کرتے تھے۔ یہ جو دہری تھے اس دور کے اندر بھی انکار کر رہے تھے، آج کے دور کے اندر بھی انکار کر رہے تھے، تو جن کا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 میں ذکر فرما دیا۔ اب صابی، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ صابی کیا تھے۔ دراصل یہ وہ قوم تھی جس کی دعوت حق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کا مرکز حران میں تھا۔ یہ دجلہ اور فرات کے دوابہ میں ایک قدیم شہر کا نام ہے جو بلاد مصر کا مرکز تھا، یعنی کہ مصر کا جو شہر کا یہ مرکز تھا۔ اور یہ جو لوگ تھے یہ اپنے فلاسفہ اور علماء کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ ثابت بن قرہ ان کی اولاد ہیں، اور البتانی وہاں کے علماء کے سربراہ ہوئے ہیں۔ اب آئیے کہ ان صابین کی کتنی قسمیں؟ ان کی بھی دو قسمیں تھیں، ایک موحدین اور دوسرے مشرکین۔ مشرک وہ ہیں جو 7 سیارگاہ اور 12 برجوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ مشرک جو تھے ہر ایک کے لیے انہوں نے الگ الگ ہیکل عبادتیں تیار کر رکھی تھیں، یعنی کہ 12 برج جن کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اس لیے تو ذکر آیا کہ یہ ان کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، 12 برجوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ ہیکل اور اس کی عبادت گاہیں تیار کر رکھی تھی، اور ایک تصویر ان کے پاس ان کی بنائی ہوئی ہوتی تھی، یعنی کہ سورج کی، چاند کی، زہرہ، مشتری، مریخ، عطارد، زحول کے لیے الگ الگ ہیکل انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے بت خانے بنا کے رکھے ہوئے تھے اپنے۔ اور سب سے بڑا ہیکل آفتاب کا تھا، اور ان ستاروں کی وہ پوجا کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے، ان کے لیے قربانیاں دیتے، مسلمانوں کی طرح دن میں 5 نمازیں وہاں جا کے ادا کرتے۔ ان میں بعض فرقے ایسے بھی تھے جو ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے اور نماز ادا کرتے تھے، اور کعبہ کی طرف رخ کرتے، اور مکہ کی بھی تعظیم کرتے تھے، اور اس کا حج بھی کرتے تھے، اور جن چیزوں کا قرآن مجید میں نے حرام کیا اس کو بھی حرام جانتے تھے، ان کو جن کو قرآن مجید نے حلال کیا اس کو بھی حلال جانتے تھے۔ اور ان میں یعنی کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اور ساتھ ان جو اس کے جو برج تھے ان کو بھی، ان کی بھی تعظیم کرتے تھے، ان کے بت پرستی بھی ساتھ کرتے تھے۔ اب ان کا عالم یہ تھا کہ یہ لوگ اہل عرب میں بعض ایسے بھی تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے عقائد پر بھی قائم تھے، اور ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے، ان کی عبادت گاہیں بھی انہوں نے تعمیر کی ہوئی تھی۔ اب کبھی جو فرقہ زنادقہ اس کو بھی ہم سٹڈی کر لیتے ہیں۔ قریش میں سے ایک گروہ زندیقوں کا بھی تھا، زندیقوں کا ان کا بھی کتاب المعارف، ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں جہاں عرب کی زمانہ جاہلیت کے ادیان کا ذکر کیا، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ قریش کے زندیقوں نے اس مسلک کو حیرہ سے اخذ کیا تھا۔ اہل حیرہ کائنات کے 2 اصلوں کے قابل تھے، نور اور ظلمت۔ اور نور خیر کا کام کرنے والا، اور شر جو نا وہ ظلمت جو شر کا فاعل تھی۔ یہ دونوں ازلی اور ابدی تھے، سمع بصر، اور ایک صفت سے متصف تھے، نفس اور صورت میں مختلف قسم تھے، ان کے افعال اور تدابیر میں تضاد تھا۔
اب فرشتوں کے پجاری اہل عرب میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو فرشتوں کے پجاری تھے. قرآن مجید میں ان کا بڑی شدت کے ساتھ ذکر کیا گیا. اب اس کا بھی ذکر کیا گیا. جنات کے پجاری مختصر سا ایک گروہ ایسا بھی تھا جو جنات کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان کا بھی ذکر آیا. اور آتش پرست اہل ایران میں اکثریت آتش پرستوں کی تھی. انہوں نے اہم مقامات پر آگ کی پرستش کے لیے عظیم آتش کدے تعمیر کیے ہوئے تھے جہاں ہر وقت آگ بھڑکتی رہتی تھی. ایک لمحہ کے لیے اسے بجھنے بھی نہیں دیا جاتا تھا. عرب کے وہ علاقے جو ایران کی حدود کے قریب واقع تھے، جو قبائل وہاں موجود تھے، اس میں آتش پرستی کی وبا پھیلی ہوئی تھی. چنانچہ بنی تمیم کے سردار زرارہ بن عدس تمیمی نے اور ان کے بیٹے حاجب نے مجوسیت کو اختیار کیا. اگرچہ اہل عرب اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کو حرام اور فعل تشنیع خیال کرتے تھے، لیکن مجوسیوں کی اتباع کرتے ہوئے حاجب نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کیا اور اس سے اس کی اولاد بھی پیدا ہوئی. اقرا بن حابس اور یہ آتش پرست تھا، اور وکیع بن حسان کا دادا ابو الاسود بھی مجوسی تھا. اب ستاروں کے پجاری اہل عرب میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے. ان کو اپنا الہ اور معبود بھی بنایا ہوا تھا. بنی تمیم جو قبیلہ تھا، ان میں ایک گروہ الدبران نامی ستارہ کی پوجا کیا کرتا تھا، اور لخم، خزاں اور قریش کے بعض قبائل شعرا ستارہ کی پوجا کیا کرتے تھے. بنی طے قبیلہ کے چند لوگ سریا کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح پھر بنی کرانہ چاند کی پجاری تھے اور ان کو اپنا الہ اور معبود بنایا کرتے تھے. تو دیکھیں بچوں اور جناب سامعین اور سامعات، اور یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح ان چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے جس کا قرآن مجید میں نفی کر دی گئی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو نہیں عبادت کرنی، بس اس وحدہ لا شریک ہو، اسی کی عبادت کرو.